ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مدرسے میں ٹیچر تھے، سندھ کا کوئی مدرسہ تھا، تو اجلاس تھا بقرعید سے پہلے، سارے علماء جمع ہوئے ہوئے تھے۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ بقرعید میں جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کا کام ہم نے طلبہ کے ذمے لگانا ہے، تو طلبہ کو ہم مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے، وہاں سے کھال لے آؤ، وہاں سے کھال لے آؤ، تو اس کی تشکیلات ہو رہی تھی، مشورے چل رہے تھے۔ ہمارے جو شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے وہ اس مدرسے میں ایک سینئر ٹیچر تھے، وہ چپ بیٹھے ہوئے تھے، ایسے نا بالکل خاموشی سے بیٹھے، مشورے چل رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ بھیجو، اس کو یہ بھیجو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، پوری بحث ہو رہی ہے، حضرت چپ۔ کافی دیر بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کس کی کہاں تشکیل ہونی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا میں اس عمل کو جائز ہی نہیں سمجھتا، بس چپ۔ یعنی طلبہ کو اس طرح سے کھالیں لینے کے لیے بھیجنا، اس سے دین کے علم کی حضرت کے خیال میں توہین ہے، کہ چندہ مانگنے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت کی یہ رائے تھی کہ طلبہ جائیں لوگوں کے گھروں سے کھالیں لے کے آئیں۔ ہمارے حضرت کا استغنا ایسے تھا کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ حضرت میں نے جانور ذبح کیا ہے، تو اس کی کھال جو ہے نا، کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں آپ۔ حضرت نے فرمایا آپ خود ہی بندے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی حضرت کو اس پہ غصہ آتا تھا کہ ہم یار ہم کوئی اس کام کے لیے رہ گئے، تمہارے یہاں سے گھر سے جا کے کھالیں اٹھا کے لائیں، یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے۔ تو حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ جو طالب علم ہے یہ بھی کب عالم بنیں گے تو یہ ان کے وقار کے خلاف ہے، ان کو ایسے ذلت والے کاموں میں لگایا تو ان کی مینٹلی گروتھ نہیں ہوگی، یہ چھوٹے کے چھوٹے، ہر وقت پھر یہی رہے گا، وہاں سے بکرے کی کھال مل جائے، وہاں سے دمبے کی کھال مل جائے، وہاں سے جو ہے نا 5 روپے مل جائے، وہاں سے 10 روپے مل جائے۔ حضرت کی رائے تھی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو حضرت کا استغنا یہ تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی چندہ مانگنا ہے تو آپ ایک پروگرام کریں، اس میں چلائیں کہ بھئی ہمارے یہ مصارف ہیں، جو حضرات دینا چاہتے ہیں دیں، نہیں دینا چاہتے تو دفعو۔ کیا خیال ہے؟ یہ نہ کہیں دفعو، لیکن مطلب یہی ہے دینا دو ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ جتنے ہمارے پاس وسائل ہوں گے ہم کام کریں گے، جو وسائل نہیں ہوں گے تو نہیں کریں گے کام، لیکن عزت کو داؤ پہ نہ لگایا جائے۔ تو حضرت چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں جب مجھ سے پوچھا آپ کوئی مشورہ دیں تو میں نے کہا کہ میں تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ تو جس نے پوچھا اس نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا، آپ اس لیے چپ ہے، بس۔ اس کے بعد سب نے مشورے شروع کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو میرا فرض ادا ہو گیا، میں نے صرف ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کے بائیکاٹ کیا، جا رہا ہوں میں، تم لوگ طلبہ کو ذلیل کر رہے ہو، بند کرو یہ مدرسہ، اور پھر پورے سال محتمم اور طلبہ کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیو۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ وہ مدرسہ چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے، ہو سکتا ہے وہاں یہ والی خرابی نہ ہو، کوئی دوسری گڑبڑ ہو، کسی اور ادارے میں جاؤ گے۔ حضرت فرماتے تھے اس طرح لوگ مدرسے تبدیل کرتے ہیں، آخر میں کہتے ہیں سارے ادارے ایسے ہی ہیں، میں اپنا ادارہ بناؤں گا۔ پھر حضرت نے نام لے لے کے بتائے تھے ان اداروں کے، میں تو نہیں بتا سکتا، کہا پھر انہوں نے ادارے بنائے کہ ہم سب سے اچھا بنائیں گے، بنایا ایسا جو سب سے بدتر تھا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ والے ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک بناؤں گا۔ تو جو بنایا نا وہ ایسا تھا کہ وہ بالکل ہی کسی کام کا نہیں تھا وہ۔ تو اس لیے اجتماعی نظم میں کچھ نہ کچھ آڑا ترچھا ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک دفعہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بس آپ کا فرض کیا ہو گیا ادا، پتلی گلی سے نکل لیں آپ۔ لیکن کہاں بھائی ایسا تحمل مارکیٹ میں نہیں ہے، ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی بس ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ بتا دو، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جگہ چھوڑ دو آپ۔ بولے بھائی پھر اب یہ میرے لیے برداشت سے کیا ہو گیا ہے، باہر ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کی بھی ایک مثال دوں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو ایک کتاب دی گئی پڑھانے کے لیے مدرسے میں۔ حضرت کا خیال یہ تھا کہ یہ کتاب جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے مدرسے میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ اب بار بار جب اصرار کیا گیا تو حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھا سکتا، مجھے آپ نکال دیں یہاں سے، میں یہ نہیں پڑھا سکتا، یہ میرے میں استطاعت نہیں ہے اس کے پڑھانے کی۔ میں سمجھتا ہوں پورے سال میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا اور طلبہ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، تو جب میں کتاب کو صحیح نہیں سمجھتا مجھے کسی اور کو دے دے تو میں چپ بیٹھا رہوں گا، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور پڑھائے تو میں طلبہ کا دماغ خراب کروں، یہ کتاب فضول ہے، پھر اس سے نظام خراب ہوتا ہے۔